بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں کچھ آیات ہیں جنہیں آیات متواترہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑا تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ سے یہ بڑا وقت ہے۔ آیات متواترہ کہا جاتا ہے۔ آیات متواترہ ان آیات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ سید کوئی آیت نازل ہوئی ہو، اللہ کے نبی اصحاب کو اس آیت کے ترجمے سے، تفسیر سے آگاہ کر چکے ہوں کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی فاصلے کے، کسی دوسرے حکم کے لیے کوئی دوسری آیت آ جائے۔ توجہ ہے آپ؟ اسے کہتے ہیں آیات متواترہ۔ بندہ وہ بولے گا جو بندہ، یہ آپ کی خاموشی نہیں، یہ آپ کی توجہ ہے، اور جس بندے کی توجہ ہے وہ گزشتہ زمانے کے امام کو سلام کرے گا۔ جب آیت آئی ہے نا انما ولیکم اللہ والی، اللہ کرے یار میں پہنچا سکوں، آیت آئی ہے شیخ صاحب انما ولیکم اللہ والی، پہلا ولی میں رسول، پہلا ولی میں اللہ، دوسرا رسول، تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ بندہ چپ کر جائے، ماتمی ہو، علی اللہ پڑھنے والا ہو ہی نہیں سکتا چپ کر جائے، کتاب کہہ رہی ہے۔ جب یہ آیت آئی ہے نا انما ولیکم اللہ والی، اچانک چند بندے مسجد کے وقت سے اٹھے ہیں، اور مسجد کے وقت سے اٹھ کے انہوں نے سائڈ پہ جا کے، کونے پہ جا کے شیخ صاحب ایک بات کی ہے، بات بڑی کمال کی ہے کہ یہ دشمنی یہ علی میں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر تو آئے، بندہ وہ بولے گا جس کے دل میں ولایت علی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانے پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں مولا یا جو ہے، اب آپ سلامت رہے مولا استدے، اگر تو آیت کو مانے پھر علی کی ولایت، پتہ نہیں کتنی واہ واہ کرو، کتنا زمانے کے امام کو سلام کرو، جملے کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ یہی پڑھنا ہے، اسی عقیدے پہ مرنا ہے، اسی عقیدے پہ قبر پہ اترنا ہے، اسی عقیدے سے بادشاہ علی سے ملاقات کرنی ہے۔ تم زمانے کے امام کو سلام کرو گے تو قبر کی رات علی مولا بادشاہ سے کہوں گا کہ مولا سیالکوٹ کی سرزمین پہ فلاں گھر میں فلاں عذاب میں نے تیرے فضائل پڑھے، مومنوں نے حق ادا کر دیا۔ توجہ، جب یہ کہہ کے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم علی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ شیخ صاحب اتنا سوچ کے اٹھے تھے، یہ فیصلہ کر کے، سیدنا میں دعا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ کر کے کہ کسی کو کون سا پتہ چلنا ہے کہ ہم نے علی کو مانا کہ نہیں مانا، یہ سوچ کے نبی کے قریب آئے۔ اب آئی ہے آیات متواترہ، یہ نبی کے قریب آئے، فوراً نزل جبریل، جبریل نازل ہوا اور کہتا ہے یا رفونا نعمت اللہ ہے، یا رفونا نعمت اللہ ہے۔ تین ترجمے ہیں، مجھے اس کے علاوہ شیخ صاحب ترجمے ملے کوئی نہیں ہے۔ یا رفونا کے تین ترجمے ہیں، ایک ہے پہلا ترجمہ یارفون کا، کیا کیا ہے مکاتب فکر نے، وہ کہتے ہیں یارفون کا پہلا ترجمہ ہے جانتے ہوئے، پھر وہ ترجمہ کرتے ہیں پوچھتے ہوئے، پھر وہ ترجمہ کرتے ہیں سمجھتے ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اس آیت کے مطابق اللہ کہہ رہے ہیں یارفون نعمت اللہ ہے، یہ جانتے ہوئے، پوچھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت مولا، یہ جانتے ہوئے، پوچھتے ہوئے علی کو نہیں مانتے۔ اللہ کہہ رہے جو میں لطف لے رہا ہوں آپ لے سکتے۔ یاد رکھیے گا اس نے مجھے بات کی تھی، میں اس بات کو بدل کے ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہمارے معزز بندے شرفا بھی کوئی اصول بناتے ہیں، یہ میرا اصول ہے، یہ میرا قانون ہے، مگر وہ قانون ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بندوں کے بنائے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے یار وہ جوان کوشش کرے کہ میرا ساتھ دیجیے گا، وہ بندوں کے بنائے ہوتے ہیں، لیکن جو قانون اللہ بنائے، اللہ کرے یار کوشش کریے گا جوان میرے ساتھ دیجیے گا، کیوں قانون اللہ بنائے، نہ جانے وہ کتنے مضبوط قانون ہو، جو قانون اللہ بنائے
अब कितनी वाहवा करो, कितना ज़माने के इमाम को सलाम करो, बात का हक की अदा नहीं होता। शेख साहब मैंने उस दिन देर फरमाया था, जो कानून अल्लाह बनाए वो कानून बदलते नहीं। सूरह फातिर में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, याद रखो ए नबी, इन लोगों से कह दो कि मैं अल्लाह जो कानून बनाता हूँ वो मैं बदलता नहीं, उसमें तरमीम नहीं हो सकती। अटल के अटल ठहरते हैं वो, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई रकावट नहीं है। मैं अल्लाह ने वो कानून बनाए हैं। अगर इजाज़त हो, मेरी औकात तो नहीं, मेरी बसात तो नहीं, लेकिन ये मातमियों को अपना सहारा बना के अल्लाह के हजूर एक बात न करें। कोशिश करिएगा यार, जवान मेरे साथ बोले। बादशाह छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखो, मेरे दादे अली के फजाइल में कोई बंदा वाह वाह सुबहान अल्लाह भी ना कर सके, सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट रखे ना, मुस्कुराहट रखे। तो साईं फरमाते हैं, याद रखो 6 माह के एतकाफ से अफजल इबादत है। अगर आप भी कोई बंदा ना बोले तो उसकी मर्जी की बात है। तवज्जो में आप सलामत रहे। क्या कहा? इजाजत दो तो अल्लाह के हजूर एक बात करे। ये मातमी मवाली अज़ादारों को 7 जंजीर सनों को मिला के मैं अल्लाह के हजूर दस्त बदस्ता बात करने लगा। मातमी न बोले तो दुख लगेगा। तवज्जो, अल्लाह जो फैसले करता है वो अटल है, उनमें तरमीम नहीं है, बदल नहीं है। लेकिन पता नहीं कौन बोले कौन न बोले, ये मातमियों को अपना सहारा बना के नकवी जुमला कहने लगा है। मैं अल्लाह के हजूर पेश होके मेरी औकात कोई नहीं, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि हुसैन के मातमी मेरे हमरा खड़े हैं। मैं तुम्हें अपना सहारा बना के, आप सब अज़ादारों को अपना सहारा बना के अल्लाह के हजूर बात करने लगा। अल्लाह तेरा कानून है कि जो तू बना दे, जिसका अकीदा मिलेगा वो बेसाख्ता ज़माने के इमाम को सलाम करेगा। तेरा कानून है जो तो बना दे वो बदलता नहीं। लेकिन हम अज़ादारों ने देखा बड़ी दफा ऐसा हुआ कि अली की खातिर तूने अपने कानून तोड़े। सुभान अल्लाह, मौला इस्तेदे हुसैन बादशाह सलामत रहे। आप सलामत, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। कई दफा ऐसा हुआ कि कानून बदले। इजाजत हो तो कुरान से कानून पढ़े। दावा वो पढ़ा जिसकी दलील पढ़ी। दावा कुरान का, दलील भी कुरान। तवज्जो, एक नबी गुजरा, अल्लाह ने बड़ी सल्तनत अता की उस नबी, जनाब सलेमान बिन दाऊद। ऐसी सरकार, इतनी बड़ी सल्तनत, चरंद परंद शजर हजर बशर हशरातुल अर्ज़, हर कायनात की वो रूह जो रूह थी इस नबी के ताबे। कोशिश करिए कि मैं कानून अली की खातिर जो अल्लाह ने कानून बदले अगर मैं साबित न कर सकूं तो मिंबर पे आने का मकसद ही कोई। लेकिन अगर कुरान से नजर आ जाए तो फिर जमाने के इमाम को सलाम करना है। कितनी बड़ी सल्तनत अता की। कुरान पढ़ो, कुरान क्या कहता है? जनाब सलेमान बिन दाऊद का जो वाक़या है, कुरान क्या कह रहा है कि अपने तख्त से अभी सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि जनाब इज़राइल आ गए। मलकुल मौत का आना था। यूं बड़े गौर से देखा और देखेगा, ना तू मेरी रियाया का लगता है न तुझे पहले देखा। अल्लाह करे यार, कोशिश करिएगा, मेरे साथ दीजिएगा। जवान न बोले तो दुख लगता है। क्या कहा? ना तू मेरी सल्तनत का है ना तुझे पहले देखा। इस्राइल ने क्या जवाब दिया? कुरान कह रहा है, फौरन कहा, जी मैं एक ही दफा आता, मैं एक ही दफा आता। अच्छा, अल्लाह के नबी थे, हुज्जत थे, फौरन समझ गए कि ये मलकुल मौत है। मैं मलकुल मौत क्यों आया है? फरमाया, जनाब बेहतर जानते हैं, जनाब बेहतर जानते हैं। फरमाया, अच्छा तो मेरी रूह कब्ज़ करने आया है? फरमाया, हाँ मैं आपकी रूह कब्ज़ करने। फरमाया, अच्छा अपने कुरान कह रहे, कुरान कह रहे कि जनाब सलेमान बिन दाऊद ने अपनी असाह के इशारे से मलकुल मौत को इशारा किया कि हट जा, मैं अपने हुजरे में जाऊंगा, अपने बिस्तर पे लेटूंगा, फिर तू मेरी मौत कर देना।
میری روح قبض کر دینا. اتنا کہنا تھا کہ قرآن نے جو جواب دیا ہے یہ اللہ نے قانون بنایا ہے چاہے معصوم ہو. قرآن نے کیا قانون بنایا کہ جب کہا مجھے حجرے میں جانے دے, مجھے اپنے بستر پہ لیٹنے دے, قرآن نے فوراً کہا نہیں, یہی قبض کرنی ہے. اللہ کرے یار میں پہنچا سکوں سے یہ دعا کریے گا, یہی قبض کرنی ہے. تو شیخ صاحب قانون بن گیا نا, چاہے معصوم ہو حکم الہی پہ پابند ہے. جب وہ آ گیا تو پھر ہلنے کی بھی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کتنی واہ واہ کرو, کتنا زمانے کے امام کو سلام کرو, جملہ میں ماتمیوں کی جھولی میں ڈالنے لگوں پہ ساختہ ماتمی زمانے کے امام کو سلام کریں گے. کیا کہا, تجھے ایک لمحے کے بھی اللہ کے نبی میں مہلت نہیں دے سکتا. یہ تھا اللہ کا قانون. ایک لمحہ پھر ایک اور سلمان تھا, پھر ایک اور سلمان تھا. کون بولے کتنا بولے, زمانے کے امام کو سلام کرے, ایک اور سلمان تھا. یہ اس کے پاس بھی آیا, اس نے کہا میں تیری روح قبض کرنا چاہتا ہوں. روایت کے جملے ناول میں عباس کی قسم ہے, کتاب قریب 3 دفعہ یہ آیا ہے, 3 دفعہ. اسرائیل آ کے کہتے سلیمان میں تیری روح قبض کرنا چاہتا ہوں. سلمان نے 3ری دفعہ اسے بڑے ہی چھڑکانا الفاظ میں کہا سن چلا جا, جب علی آئے گا تب قبض کرنا ہوگا. امام حسین بادشاہ جو ہے بابا چہرے کھل گئے, یہی ولایت کا سمندر ہے. تب قبض کرواؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا. اگر اجازت ہو تو سارے مل کے ایک لمحہ پوچھ نہ لیں, جو کسی کو نہیں بخشتا سلیمان کی کیوں سنتا ہے. ہائے ہائے کیا کہنے بھائی جو بول پڑے بڑی کلاس پہ, جو کسی کی نہیں سنتا. اللہ کے نبی حجت پیغمبر کو نہیں چھوڑا, آخر سلیمان پہ کیوں رکا. اور ایک لمحہ مل کے عالم میں جا کے جناب اسرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ تو ملک الموت بھی ہے, اور جہاں تو آ جائے وہاں پھر خوف طاری ہی رہتا ہے, لیکن لمحہ بتا تو صحیح کہ تو سلیمان نبی کو نہیں چھوڑتا. وہ عصا, قرآن کیا کہہ رہے, عصا بغل میں رکھ کے جان قبض کر کے چلا گیا. 1 سال کے بعد جب دھیمک نے اس عصا کو کھایا, اس کے بعد قوم کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا. تو وہ ہے, آخر سلیمان کی کیوں سنتا ہے. کتنا بولو لیکن یاد رکھیے گا بھائی یوسف عقیدہ جس کا ملے گا وہ زمانے کے امام کو سلام کرے گا. میں نے ملک الموت سے پوچھا, ملک الموت جب تو کسی کو نہیں چھوڑتا آخر وجہ کیا ہے, کاز کیا ہے کہ تو سلیمان کی جب روح قبض کرنے گیا تو سلیمان نے تجھ سے کہا جب تک علی نہیں آئے گا, جب تک علی نہیں آئے گا میں تجھے اپنی روح نہیں دوں گا. کہ بعید نہیں کہ آواز آئے گی, سنو میں ملک الموت ہوں, لیکن مجھے اللہ نے کہا ہے ملک الموت ہے تو, ہر ذی روح تجھ سے ڈرے گی, چونکہ تو نے اس کی روح کو قبض کرنا ہے, لیکن تیرے پہ یمین الموت علی ہے. اللہ جانے کا ہاتھ بلند کرنا اپنے ہاتھوں کو سلیمان پہ جب کہنا چلا جا. اسرائیل کا اسی لیے تو میں نے سلیمان سے محبت کی کہ سلیمان کی روح کو قبض میں نے کرنا ہے, میں اس سے محبت کروں گا. میری روح علی نے قبض کرنی ہے, علی مجھ سے سلامت رکھے. حسین بادشاہ اپنے حفظ امان کرے. بہت اچھے ماشاءاللہ, توجہ ہے بابا. بس ایک جملہ اور فضائل کا اگر اجازت ہو, ایک لمحے ایک سب دعا فرمائیے. اللہ قانون جو بنا دے وہ بدلتے نہیں, وہ اٹل ہے, لیکن علی کی خاطر بدلتا ہے. اللہ جانے یزدان رحمان اور علی میں کیا مماثلت ہے, کیا رشتہ ہے. زمانہ شیخ صاحب سمجھ ہی نہیں سکا ولایت.
میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جتنے بچوں سب مجھ سے زیادہ علم میں ہر جگہ مجھ سے بڑے ہو، لیکن ایک شیعہ نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، سید ہونے کی حیثیت سے وصیت سمجھنا، علی زمانے میں کبھی نہ چھوڑنا۔ علی ہی نجات ہے۔ اجازت دو بس ایک لمحے، آپ کی رحمتیں تمام۔ اللہ کے نبی شیخ صاحب جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، مکہ کعبہ کے قریب بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ 3 بندے گزرے ہیں نبی کے قریب سے، ایک کا نام ابو جہل، ایک کا نام ابو لہب۔ بس ایک لمحہ انتظار فرمائیے، صرف ایک لمحے کے لیے انتظار فرمائیے۔ ایک کا نام توجہ میں تو رکھیے گا، بس رحمتیں تمام۔ ایک کا نام ہے ابو جہل، ایک ابو لہب اور ایک اور۔ انہوں نے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو؟ توجہ مفضول نہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ فرمایا جی بالکل، اب اسلام ظاہراً بھی انہیں پتہ ہی نہیں۔ اچھا قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اگر تو یہ اللہ کا قرآن ہے تو پھر اللہ کے کہے جو بندہ باریک بات پہ شیخ صاحب پہنچے گا اس بندے کو میں سلام کروں گا۔ انہیں تینوں نے کہا اے اللہ کے نبی سے یہ دعا فرمائیے گا، اگر تو یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کو کہے ہم پہ ابھی عذاب نازل کرے۔ نہیں 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 نہیں، میں دلیل دے تو ہم پہ ابھی عذاب نازل کرے۔ قانون بن گیا نا شیخ صاحب؟ کیا قانون بنا؟ اللہ کے نبی نے عذاب کا کہا، اللہ ان پہ عذاب بھیج، اللہ ان پہ عذاب بھیج۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نہیں بھیج سکتا، ان میں تو ہے۔ اللہ کرے ماتمی پہنچ جائے، میں ماتمی کو سلام کروں گا، تو ان پہ عذاب بھیج۔ فرمایا نہیں بھیج سکتا، ان میں تو موجود ہے۔ قانون بن گیا نا، جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آیا کرتے، جہاں پتہ نہیں کون پہنچے کتنا پہنچے، جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آیا کرتے۔ یہ تھا کلام کا دشمن۔ ایک لمحے کے لیے سر اٹھاؤ اور ایک لمحے کے لیے زمانے کے امام کو سلام کرنا۔ یہاں اللہ نے قانون بنا دیا، جہاں ہو رحمت وہاں عذاب نہیں آتے۔ یہی نبی تھا، یہی ایک مقام تھا جہاں نبی نے علی کے ہاتھ کو بلند کیا تھا۔ ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اگر علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو قانون ٹوٹ گیا، اس پہ عذاب نازل ہو۔ بولا آپ کو آباد سیدہ سلام اللہ علیہ۔ بس کاش کے زمانہ اس ولایت علی کو سمجھ جاتا، اگر زمانہ علی ولی اللہ کو سمجھ جاتا۔ ممبر سے دست بدستہ گزارش ہے، جو بندے یہ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز کو بچایا، بے شک بادشاہ نے نماز کو بچایا، لیکن یاد رکھنا وہاں بھی نماز تھی، یہاں بھی نماز تھی، وہاں بھی روزہ تھا، یہاں بھی روزہ تھا، وہاں بھی حج تھا، ادھر بھی حج تھا۔ فرق صرف اتنا تھا، ان میں علی نہیں تھا، یہاں علی تھا۔ علی ولی اللہ کی جنگ ہے کربلا، مانے یا نہ مانے، سید عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ علی ولی اللہ کی شیخ سب جنگ ہے کربلا۔ اس علی ولی اللہ کے لیے علی کی بیٹیوں کو درباروں میں لایا گیا۔ سیدہ آپ کو ہائے کی خیرات عطا کرے۔ 3 سے 4 دن سے رچات ہو چکے، معصومہ 4 سال کی کریمہ بطول کی شب شہادت بھی ہے۔ بھائی جان کو حکم ہے کہ ایک جملہ میری عالیہ کا پڑھنا ہے۔ تاریخ کے اور آپ شیخ صاحب پلٹ کے دیکھیں، خصوصی آپ کے لیے جملہ پڑھیں۔ تاریخ کے اور آپ پلٹ کے دیکھیں کہ سجاد خون کب روئے۔ آدمی ہائے نہ کرے تو دکھ لگتا ہے، کوشش کرنا سیدہ آپ کو ہائے کی خیرات۔ تاریخ کے اور آج پلٹ کے دیکھیں کہ سجاد خون کب روئے۔ تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ جب اکبر کو برچھی لگی ہے کہ سجاد خون رویا۔
جب اکبر کو برچھی لگی ہے سجاد خون نہیں روئے، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے سجاد خون نہیں رویا، علی اصغر چلا گیا سجاد خون نہیں روئے، حسین کو 13 ضربیں لگ گئی سجاد خون نہیں روئے، عباس کے بازو قلم ہو گئے سجاد خون نہیں روئے۔ یا سیدہ تمہیں ہائے کی خیرات عطا کرے، یا سیدہ جوانی میں موت دے دے، سجاد خون نہیں روئے۔ کوشش کرنا سارے ہائے کر سکنا، پوچھو نا سید سجاد خون کب روئے؟ اسکلان کی پہاڑی آئی ہے سجاد خون نہیں روئے، سجاد خون نہیں، پوچھو سوال کرو آخر سجاد خون روئے کب ہے؟ تاریخ کہتے ہیں جب آیا ہے نا شام کا بازار، شام کے بازار میں شام کا بازار سجتا رہا، جب 3 دن شام کا بازار سجتا رہا، بازار جب سج گیا نا، بازار سجنے کے بعد یہ بے غیرت کہتے سجاد قافلے کو محملوں سے اتار، اور سجاد قافلے کو محملوں سے اتار، جب محملوں سے اتارا نا ایک نئے شبر حرامی میری 4 سال کی کریمہ بدول کے قریب آیا، اس نے آگے رسالت دیا، دوڑتی ہوئی بھیا سجاد کے پاس آئی اور رو کے کہتی ہے بھیا سجاد اس کو کہے میرے منہ پہ تازیاں دینا مارے، اور میرے رخسار زخمی ہو گئے، اس وقت رویا ہے سجاد خون۔ ایک منزل بلند فرمانا، یہ دربار میں لے کے آئے ہیں نا قذافیوں کو، دربار میں لے کے آئے ہیں میری 4 سال کی کریمہ بدول کے پیر ہی کچھ الگ تھے، یہ لائن ممبر پہ بیٹھا ہوا کہتا ہے کوئی ہے جو اس کریمہ بدول کی آواز کو روکے، اور کوئی ہے سید مجھے معاف کرنا دل دکھے تو، کوئی ہے جو اس کریمہ بدول کی آواز کو روکے۔ ایک لائن کے در میں اسے چپ کرواتا ہوں، ایک لمحہ بلند کرنا اپنی ہائے تو، اور میں اسے چپ کرواتا ہوں، میں اسے چپ کرواتا ہوں۔ یہ کہتا تو کیسے چپ کروائے گا؟ یہ کہتا دربار کو خالی کر، دربار کو خالی کر، گھوڑے باہر نکال، دربار خالی ہو گیا، دل دکھے تو معاف کرنا، ایک لمحہ ہائے بلند کرنا، دربار خالی ہو گیا، گھوڑے باہر نکل گئے، یہ لائن گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، اس نے 4 سال کی کریمہ بدول کو اس انداز سے پکڑا، اس نے گھوڑے کو اس انداز سے بنایا، سکینہ کبھی دربار کی اس دیوار پہ ماتم عباس، یا عباس 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 یا عباس